بلوچستان نواب سرفراز بگٹی صاحب، اسپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن خالق صاحب، انتہائی قابل احترام ایم این ایس ملک شاہ صاحب، جام صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز ایم پی اے مولانا صاحب، اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری آئی جی ڈی اے کے بڑے انتہائی محنتی آفیسرز، ڈپٹی کمشنر اور این جی اوز جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اور پی ڈی ایم اے کے ہیڈ بلوچستان کے، این ڈی ایم اے کے ہیڈ میرے ساتھ آج تشریف لائے ہیں، اور میرے انتہائی قابل احترام بلوچستان کے گوادر کے بزرگوں، بھائیوں اور میرے بہنوں، السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو 26 فروری کو جو طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے گوادر اور بلوچستان کے دوسرے حصوں میں تباہی مچا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گوادر میں کوئی شخص اللہ کو پیارا نہ ہوا، لیکن پورے بلوچستان میں 5 افراد وہ اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی کوئی زخمی ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یاب فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے نواب سرفراز بگٹی صاحب کو بہت شاباش اور تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حلف اٹھاتے ہی گوادر کا رخ کیا اور آپ کے اس دکھ کے موقع پر آپ کے ساتھ یہاں پر پہنچے، اور بساط کے مطابق بھرپور انہوں نے خوراک اور دوسری چیزیں یہاں پر آپ کو اور جو دوسرے علاقے ہیں ان کو مہیا کی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، یہ نومنتخب حکومت کا فرض ہے۔ بطور وزیر اعظم میرا فرض ہے کہ میں اگر کل میں حلف اٹھا کر یہاں پر آیا ہوں، نہ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان ہے، نہ یہ کوئی دکھاوا ہے، یہ دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ جناب چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں تمام جو آپ کی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ضابطے اور قانون کے تحت اس کو انشاءاللہ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس موقع کے اوپر میں دل کی گہرائیوں سے پاک فوج، نیوی اور کوسٹ گارڈ کے افسران اور اہلکاروں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے سندھ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایک بھائی کے طور پر فی الفور یہاں پر جو کچھ
یہاں پر سامان پہنچایا جا سکتا تھا پانی کے اخراج کے لیے، اور دوسرے حوالوں سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک فوج نے، نیوی نے اور دوسری جو این جی اوز ہیں اور حکومت بلوچستان نے جو یہاں پر میڈیکل سینٹرز قائم کیے، ادویات مہیا کیں، اور پانی کو صاف کرنے کے لیے جو گولیاں مہیا کیں، یہ سب کام اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حکم ہے، یہی وہ قرآن کریم کا ایک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ فریضہ جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ جب آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں بلوچستان پورا کلائمیٹ چینج کے وجہ سے تباہی کا شکار ہو گیا تھا، تو میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے میرے یہ ضمیر کی بطور ایک مسلمان کے، پاکستانی کے اور خادم پنجاب کے، میں چپا چپا بلوچستان میں پہنچا، سندھ میں اور کے پی میں اور پنجاب میں، اور ہم نے اس وقت مخلوط حکومت تھی، 100 ارب روپے ہم نے تقسیم کیے تھے متاثرہ خاندانوں کو، جو کہ کروڑوں افراد بنتے ہیں۔ ان کی زمینیں تباہ ہو گئیں، ان کی فصلیں بہہ گئیں، مویشی بہہ گئے، سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ہزاروں زخمی ہوئے، لیکن ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے تھے جب تک کہ ہم جو ہمارے مقدور میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بساط دی تھی، اور جو باہر کے ممالک، دوست برادر ممالک نے جو ہمیں اشیاء بھجوائیں، ان کو ہم نے باقاعدہ بڑے کوشش کی کہ انصاف کے طریقے سے تقسیم کی جائے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن کوشش کی کہ اس کو انصاف کے طریقے سے اس کو پہنچایا جائے۔ آج یہ جو آفت آئی ہے، اس کا اور اس آفت کا تو کوئی مقابلہ نہیں، لیکن آفت بہرحال آفت ہے۔ پورے پاکستان میں اس بارشی طوفانی سلسلے کے نتیجے میں تقریباً 44 لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور تقریباً 46 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور زخمیوں کو فی الفور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ نیوی نے ہیلی کاپٹر دیا اور اس سے ایویکویشن کروائی گئی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی انتظامیہ اس نوجوان وزیر اعلیٰ کی سرکردگی میں، اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں، ان کی مدد سے، جن افسران نے، چاہے وہ گریڈ 16 کا ہے یا 22 کا ہے یا اس سے بھی کم، ان کو میں جناب وزیر اعلیٰ سے درخواست کروں گا کہ یوں ہی یہ بحالی اور ری ہیبلیٹیشن کا کام ختم ہو، ان کو آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کو دعوت دیں، اور ان کو اپنے اسناد تقسیم کریں، ان کے گلوں میں تغمے ڈالیں، کہ تاکہ باقی جگہوں پر بھی ہر جگہ یہ شوق اور